عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر کہ دیتا ہوں تمہیں سرحد یہ اسلام کا لا کر۔ نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں؟ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کا کہ جس نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو۔ وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو کہ ہمشیرہ مسلمہ ہو چکی، معلوم ہے تم کو؟ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے۔ عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا۔ عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمہ ہو چکے ہو، جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ ڈھنگ سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، بھلی ساتھ میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ السلام علیکم، میں ہوں خلیل اللہ فاروقی۔ ہم شاہنامہ اسلام کے پچھلی ایپیسوڈ میں تاریخ کے اس موڑ پر تھے کہ جب قریش کا سردار عتبہ بن ربیعہ حضرت ابو طالب کے گھر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا بند کر دے، ایک خدا کی پرستش کی بات نہ کرے۔ اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو حضرت ابو طالب جو کچھ عتبہ بن ربیعہ نے کہا وہ سرکار دو عالم سے کہتے ہیں، اور حضور پورے یقین کے ساتھ پورے جلال و جمال کا مرقع بن کے کہتے ہیں کہ چچا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ سرکار دو عالم کا یہ عزم دیکھ کر حضرت ابو طالب کہتے ہیں، کہا ہے جان ہم اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نویدیں راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ سخت دشمن تھے، شقاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے۔ خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اتھر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پہ ہنستا تھا، کوئی منہ چڑاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، غرض آپس میں کوئی مشورہ کر کے اٹھا عتبہ رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا۔ عتبہ کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر، رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلام و مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو، رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہاری اس روش نے قوم میں تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا۔ اگر دولت کی خواہش ہے تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل۔ مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں، اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈے، کوئی ٹونا ٹوٹ کا لائیں، مگر اس کام سے باز آؤ، یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو، تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا۔ کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں۔ یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی، سنی عتبہ نے، سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی، اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا، وہ شاعر بھی نہیں، کچھ اور ہے طرز کلام اس کا، میں کہتا ہوں کہ لوہا مان لیں گے خاص و عام اس کا، نہ مال و جاہ کی خواہش، نہ ہے دھمکی کا ڈر اس کو، مناسب ہے
کہ اب رہنے دو اس کے حال پر اس کو۔ وہ بولے اور لیجئے یہ بھی اب ہم کو ڈبوتا ہے، دل ادبا پہ جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے۔ غرض کوئی نہ کی پرواہ پرستاران باطل نے رسول اللہ کو اور ایذائیں لگی ملنے۔ ابھی طالب کے ڈر سے قتل گرچہ کر نہ سکتے تھے مگر تضحیک اور تذلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے۔ شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وہ ام مصطفیٰ عالی نسب والا حسب حمزہ، چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر۔ شجاعت اور جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر، سوئے خانہ چلے جاتے تھے۔ رستے میں یہ سن پایا بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا۔ کیا حمزہ نے نعرہ، او ابو جہل و خرے بزدل، محمد مصطفیٰ کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل۔ سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے۔ اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آپ میرے مقابل ہو کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ بلا لے ساتھ اپنے ان حمایت کرنے والوں کو، ذرا میں بھی تو دیکھوں ان کمینوں کو رزالوں کو۔ کماتی ہاتھ میں وہ سر پہ ناہنجار کے ماری، گرا ابو جہل سر سے ہو گیا ناپاک خون جاری۔ یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے، بھتیجے کے وسیلے سے چچا نے مرتبے پائے۔ عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے۔ جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روز افزوں ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے۔ کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہیں جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحد یہ اسلام کا لا کر۔ بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکان و لامکاں کے قتل کرنے کو۔ نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں؟ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کا کہ جس نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو۔ وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو کہ ہمشیرہ مسلمہ ہو چکی، معلوم ہے تم کو تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا، عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمہ ہو چکے ہو، جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تم مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے، اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں۔ بھلی ساتھ میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں، رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم، حضوری میں جناب حمزہ و ابو بکر تھے ہمدم، نحیف و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا سے لو لگائے دو جہاں کے شاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مسلح آ کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر، روئے عمر دیکھا، صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے۔ عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے، رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرفہ ساما ہے، عمر در پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر برنا ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ عمر داخل ہوئے اندر تو اٹھے حضرت والا، ہوا زورے سر شاق طوبہ پر قدے بالا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں آیا عمر، کیا ہے چلا تھا آج، کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔
ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب، چلے بے خوف ہو کر بانیان قہر کی جانب۔ وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے، کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے۔ عمر آ کر پکارے اے قریش، اے فار کے بیٹو، سنو اے عقل کے اندھو، سنو تقدیر کے ہیٹو۔ یہ بت جھوٹے ہیں بے شک پوجنا بے سود ہے سب کا، خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا۔ کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی، محمد ہے رسول اللہ اس میں شک نہیں کوئی۔ حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا بدل اقرار کرتا ہوں۔ یہ سن کر زلزلہ سا آ گیا ایوان باطل میں، بہت صدمہ ہوا، دل کی امیدیں رہ گئیں دل میں۔ اٹھے سب تیش کھا کر پھر پڑے اس مرد غازی پر، کیا ان بھیڑیوں نے حملہ اس شیر حجازی پر۔ مگر وہ مرد میدان وغا غالب رہا سب پر، خدا غالب ہوا، نام خدا غالب رہا سب پر۔